قوت اور رفاقت کے حقوق ہیں. اس لیے تو آقا علیہ السلام جب ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے مواخات کی. مہاجرین انصار میں سے ایک ایک بندے کو بھائی بھائی بنایا تاکہ ایک شخص کا دکھ سکھ اس کا نہ رہے، وہ دونوں کا سانجھا ہو جائے. یعنی ایک دوسرے کے کنسرن اکٹھے ہو جائیں، ایک دوسرے کی فیلنگز اکٹھی ہو جائیں، جذبات جڑ جائیں. ہمارے جذبات مردہ ہیں. ہر شخص جس سے دیکھو اس کو اپنی پڑی ہے. مجھے نہیں پوچھا، میرا نام نہیں لیا، میری تعریف نہیں کی، مجھے عزت نہیں دی، میری پرواہ نہیں کی. ہر شخص اس میں کے اپنے احساس میں گم ہے. بت پرست ہے ہر شخص. یہ بت پرستی میں کا خیال یہ شرک خفی ہے، یہ شرک ہے. ارے خود سے نکلو تو پھر خیر نصیب ہو. صحابہ کے مابین تعلق ایسا تھا کہ اس میں تکلفات نہیں تھے، اور اولیاء اور صوفیاء سلف صالحین میں ایسے کرتے کہ اگر بھوکا ہے، کسی کو بھوک ہے، گھر میں کھانے کا نہیں، تو بغیر دعوت کے اپنے بھائی کے گھر چلے جاتے. بھئی کوئی کھانے کا ہے، وہ بغیر دعوت کے چلے جاتا. فکر محسوس نہیں ہوتی تھی کہ وہ کیا کہے گا، اور جس کے گھر جاتا اسے بوجھ نہ لگتا کہ کیوں آ گیا ہے، چونکہ اسے یوں لگتا کہ میں اپنے آپ کو کھلا رہا ہوں اور میں اپنا کھانا کھا رہا ہوں. یعنی احساسات مشترک ہو گئے تھے، جذبات مشترک ہو گئے تھے. ہماری زندگی تصنعات کا شکار ہو گئی، تکلفات کا شکار ہو گئی. ہمیں بلایا نہیں ہے، چلو نہیں بلایا، اس نے خطا کی تو آپ نہ جا کر خطا کیوں کرتے؟ آپ بن بلائے چلے جائیں. غیریت ہو تو پھر بن بلائے بندہ نہیں جاتا، اپنائیت ہو تو بغیر بلائے جاتا ہے. یہ روش صحابہ کی ہے، یہ روش اولیاء کی ہے، سلف صالحین کی ہے، صوفیاء کی ہے. ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں پتھروں کی طرح، فیلنگز ختم ہو گئی ہیں. اب ان پتھروں کو توڑو تاکہ ان سے رقت اور محبت کے چشمے پھوٹیں، رحمت کے چشمے پھوٹیں. تب حضور کا رنگ چڑھے گا اور آقا کی قربت نصیب ہوگی. کردار بدلیں.